بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جماعت ناہم ہم لوگوں نے غذا اور غذائیت کا تعارف کیا تو ہوم اکنامکس کا باب نمبر 2 تھا غذا اور غذائیت کا تعارف، جس کے سارے سوال جواب جو ہیں تفصیلی سوال جواب آپ کو کروائے جا چکے ہیں۔ ہم آتے ہیں اس کے مختصر سوالات کی طرف۔ تو مختصر سوالات میں جو ہیں یہ دیکھیں، باب نمبر 2 غذا اور غذائیت کا تعارف، اور اس کے مختصر سوالات کے جوابات دیجیے، جس میں کہ سوال نمبر 1، غذا کی تعریف کیجیے۔ جاندار زندہ رہنے کے لیے نباتاتی اور حیواناتی ذرائع سے جو بھی چیز کھاتے یا پیتے ہیں، یعنی کہ جاندار زندہ رہنے کے لیے جتنی بھی ایسے جاندار جو کہ سانس لیتے ہیں، چاہے وہ چرند ہیں، پرند ہیں یا پھر انسان ہیں، تو کہتے ہیں کہ سب جاندار جو ہیں وہ زندہ رہنے کے لیے نباتاتی، یعنی کہ نباتاتی مطلب جڑی بوٹیاں وغیرہ یا سبزیوں وغیرہ کا استعمال جو ہے ان کو کہتے ہیں، یا پھر حیواناتی یا جانوروں کے ذریعے جو بھی چیز کھاتے ہیں، جیسے کہ انسان جو ہے وہ بکرے، گائے یا بھینس وغیرہ کا گوشت کھاتے ہیں، جانور بھی ایک دوسرے جانور کا گوشت کھاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ چرند، پرند یا پھر انسان نباتاتی یا حیواناتی طریقوں سے جو بھی چیز کھاتے ہیں یا پیتے ہیں اسے خوراک یا غذا کہتے ہیں۔ تو غذا کی تعریف جو ہے وہ یہ ہے۔ اب آتی ہیں سوال نمبر 2 کی طرف، غذائیت کسے کہتے ہیں؟ غذائیت کیمیائی اجزاء و اعمال سے متعلق وہ سائنس ہے۔ غذائیت کیمیائی اجزاء یعنی کہ کیمیکل جتنے بھی غذا کے اندر شامل ہوتے ہیں، ان سب کا جتنا بھی کام ہے اس سے متعلق جو کچھ بھی ہے وہ غذائیت جو ہے وہ ایک سائنس ہے، جو غذائی اجزاء کے متعلق فراہم کرتی ہے، یعنی کہ جو جتنی بھی معلومات ہے وہ غذائی اجزاء کے متعلق فراہم کرتی ہے کہ آپ کی غذا کے اندر کیسے اجزاء پائے جاتے ہیں، ان کے فوائد یا ان کے نقصانات کے متعلق جو ہے وہ بتاتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کو ہم غذائیت کہتے ہیں، اور جسم کے درست افعال، نشو و نما اور صحت کے لیے ضروری ہے۔ اور جسم کے یہ جتنی بھی غذائیت ہے، یہ جسم کے درست افعال یعنی کہ جسم کے جتنے بھی عضو ہیں، جن میں پھیپھڑے وغیرہ، دل، گردے، جگر وغیرہ، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں، ان کے درست افعال ان کے کام کرنے کی درستگی کو برقرار رکھتی ہے، انسانی جسم کی نشو و نما کرتی ہے اور صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ غذائی اجزاء کے نام لکھیں۔ کوسچن نمبر 3، غذائی اجزاء کے نام لکھیں۔ پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، چکنائی، وٹامن، معدنی نمکیات اور پانی، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ غذائی اجزاء ہیں۔ 1 2 3 4 5 اور 6 غذائی اجزاء ہیں۔ سوال نمبر 4، نقص غذائیت کی تعریف کیجیے کہ نقص یعنی کہ غذائیت میں جو نقائص ہیں وہ کیا ہیں؟ جب ہم اپنے جسم کی تندرستی قائم رکھنے کے لیے کافی عرصے تک متوازن غذا نہیں ملتی، تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں اپنے جسم کی تندرستی کو قائم رکھنے کے لیے، یعنی اپنے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے، اسے توانا و مضبوط رکھنے کے لیے کافی لمبے عرصے تک ہمیں متوازن غذا نہیں ملتی۔ متوازن غذا کیا ہوتی ہے کہ جس میں دالیں، سبزیاں، گوشت، چاول، جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو ایک مناسب مقدار میں ملے، تو یہ آپ کی متوازن غذا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں ہمیں یہ کافی عرصے تک نہیں ملتی اور ہمارے جسم کی غذائی اجزاء کی ضروریات مناسب طریقے پر پوری نہیں ہو پاتی، پھر ہمارے جسم کی جتنی بھی غذائی اجزاء ہیں، یعنی کہ اس کے اندر جو اجزاء پائے جاتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے۔ اب وہ اجزاء کس صورت میں ملتے ہیں؟ وائٹامن، منرلز یا پروٹین کی صورت میں جتنے بھی ملتے ہیں، یہ جب ہمارے جسم کو نہیں ملتے تو اس حالت کو نقص غذائیت کہتے ہیں، یعنی کہ اس حالت کو کہتے ہیں کہ آپ کی جو غذا ہے وہ مکمل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ہم لوگ سوال نمبر 5 کی طرف۔ غذا کے 3 بنیادی کام بیان کریں کہ غذا کے 3 بنیادی کام جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ حرارت و توانائی فراہم کرنا، جسم کو جو ہے وہ حرارت یعنی کہ گرمی اور توانائی یعنی کہ طاقت جو ہے فراہم کرنا۔ خلیات کی نشو و نما اور تعمیر و مرمت کرنا، ہمارے خلیات یعنی کہ سیلز کی نشو و نما کرتے ہیں، اور پھر جن سیلز کی ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے، غذا جو ہے وہ ان کی دوبارہ سے تعمیر کرتی ہے، اس کی مرمت کرتی ہے۔ جسمانی نظاموں کی درستگی اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنا، ہمارا جتنا بھی جسمانی نظام ہے اس کو درست کرتا ہے، اور پھر بیماریوں کے خلاف جو ہے وہ قوت مدافعت یعنی کہ ہمارے اندر امیونٹی پیدا کرتا ہے۔ کاربوہائیڈریٹس کی زیادتی کے اثرات لکھیں۔ کاربوہائیڈریٹس کی زیادتی کیا ہے؟
دانتوں کا خراب ہونا، کاربوہائیڈریٹس کی زیادتی سے دانت خراب ہوتے ہیں، موٹاپا، ذیابیطس اور دل کے امراض کا فروغ پانا۔ دانت خراب ہو جاتے ہیں، موٹاپا آ جاتا ہے، ذیابیطس، شوگر ہو جاتی ہے اور دل کے امراض جو ہیں یہ ان فروغ پانا یعنی کہ دل کے امراض جتنے بھی ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ وزن کی زیادتی کے باعث چلنے پھرنے میں دشواری، یعنی کہ وزن بہت زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے چلنے پھرنے میں بہت مشکل ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ذہنی طور پر جو ہے وہ ایک انسان سست بھی ہو جاتا ہے۔ ضروری اور غیر ضروری، سوال نمبر 7، ضروری اور غیر ضروری امینو ایسڈ سے کیا مراد ہے؟ جو امینو ایسڈ ہمارا جسم خود پیدا نہیں کر سکتا، یعنی کہ ایسا امینو ایسڈز، ایسے کیمیکلز جو ہمارا جسم خود پیدا نہیں کرتا، انہیں ضروری امینو ایسڈ کہتے ہیں۔ ایسے امینو ایسڈ جو جسم خود بخود تخلیق کرتا ہے، کچھ امینو ایسڈ ایسے ہیں جو جسم نہیں تخلیق کرتا، تو انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں ضروری امینو ایسڈ کہتا ہے۔ لیکن ایسے امینو ایسڈ جو جسم خود بخود تخلیق کرتا ہے یعنی کہ خود بخود بناتا ہے، انہیں غیر ضروری امینو ایسڈ کہتے ہیں۔ بچوں میں جو پروٹین کی کمی سے ہونے والی بیماری ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ بچوں کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ سب سے پہلی بات کہ جن بچوں میں پروٹین کی کمی ہوتی ہے ان کی نشو و نما، ان کی گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے۔ قد اور وزن نارمل بچوں سے کم رہ جاتا ہے، یعنی کہ عمر کے لحاظ سے بچوں کا جتنا قد اور وزن ہونا چاہیے وہ نارمل بچوں سے ان کا کم ہوتا ہے۔ جلد کی رنگت پیلی پڑ جاتی ہے، قے جو ہے وہ نہیں رکتی، یعنی کہ مسلسل وامٹنگ ہوتی رہتی ہے اور دست آنے لگتے ہیں، اس حال یعنی کہ موشنز وغیرہ جو ہیں وہ ایسے بچوں کو بہت زیادہ لگتے ہیں۔ پروٹین کی کمی سے پیٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور سوکھے کی بیماری بھی ہو جاتی ہے، یعنی کہ بہت زیادہ بچے جو ہیں وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ان کا پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ بچوں میں کواشیور کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تو کواشیور جو ہے یہ وہ بیماری ہے جو بہت زیادہ اس حال کی وجہ سے پیٹ کے بڑھ جانے سے ہوتی ہے، تو بچوں میں جو ہے پروٹین کی کمی سے یہ بیماری جو ہے وہ لاحق ہوتی ہے۔ سوال نمبر 9 کی طرف آتے ہیں۔ پروٹین کے نباتاتی ذرائع سے کیا مراد ہے؟ تمام قسم کے اناج جس میں پھلیاں، لوبیا، چنے، دالیں وغیرہ، تو تمام قسم کے جتنے بھی اناج ہیں جس میں پھلیاں جو ہیں وہ ہیں لوبیا، چنے اور دالیں، یہ ساری پروٹین کے نباتاتی ذرائع ہیں، اور اس کے علاوہ سبز پتوں والی جتنی بھی سبزیاں ہیں وہ ساری پروٹین کے نباتاتی ذرائع میں شامل ہوتی ہے۔ ضروری چکنے ترشوں کے نام لکھیں کہ ضروری چکنے ترش جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ بکرے اور بھینس کی چربی وغیرہ، دیسی گھی، مکھن اور انڈے کی زردی وغیرہ، یہ سارے کے سارے ضروری چکنے ترش ہیں، یعنی کہ اس سے جو ہے وہ چکنائی پیدا ہو سکتی ہے آپ کے جسم کے اندر۔ اب چکنائی کی زیادتی کے اہم اثرات، سوال نمبر 11، چکنائی کی زیادتی کے جو اہم اثرات ہیں وہ لکھیں، یا چکنائی کی زیادتی کے جسم پر جو بھی اثر پڑتے ہیں ان کو بیان کریں۔ چکنائی کی زیادتی سے موٹاپا اور دل کے امراض لاحق ہوتے ہیں، یعنی کہ موٹاپا جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور دل کے امراض یعنی کہ دل کی بیماریاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ جگر اور گردوں پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے، بڑی آنت کے نیچے کینسر کا خطرہ جو ہے وہ لاحق ہوتا ہے، تو جتنی زیادہ چکنائی آپ استعمال کریں گے اس سے ان بیماریوں کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ وٹامن کے لفظی معنی کیا ہے؟ جس کو ہم انگلش میں وائٹامن کہتے ہیں، کہ ان کے لفظی معنی جو ہیں وہ کیا ہے؟ وٹامن کے لفظی معنی حیات کے لیے ضروری اجزاء، حیات کے لیے ضروری اجزاء یعنی کہ زندگی کے لیے ضروری اجزاء۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 12 کی طرف۔ وٹامن کی اقسام لکھیے۔ وٹامن کی عموماً 2 اقسام ہیں، چکنائی میں حل پذیر وٹامن اور پانی میں حل پذیر وٹامن۔ اب آتے ہیں وٹامن اے کے ذرائع تحریر کیجیے۔ وٹامن اے مچھلی کے جگر، جانوروں کے جگر، گردوں، انڈے کی زردی، دودھ، مکھن اور زرد ترکاریوں مثلاً گاجر، شلجم، پیلا کدو، بند گوبھی، ٹماٹر، دھنیا، زرد رنگ کے پھلوں مثلاً خوبانی، آڑو، آم اور لکاٹ وغیرہ میں جو ہے وہ وٹامن اے بھرپور طریقے سے پایا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 15 کی طرف۔ وٹامن ڈی حاصل کرنے کے بہترین ذرائع کون سے ہیں؟ وٹامن ڈی حاصل کرنے کے یعنی کہ جن چیزوں سے ہم جو ہے وہ وٹامن ڈی حاصل کر سکتے ہیں ان میں ہے کاڈ مچھلی کے تیل، انڈے کی زردی، مکھن، بلائی کلیجی یعنی کہ بلائی جو دودھ کے اوپر ہوتی ہے، ملائی وغیرہ جس کو کہتے ہیں، کلیجی، اور دودھ میں وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، تو کہ یہ ساری چیزیں ہیں جن میں جو وٹامن ڈی ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کوشچن نمبر 16 کی طرف۔ وٹامن سی جسم میں کیا کام کرتی ہے؟ جراثیم کے خلاف قوت مدافعت یعنی کہ
امیونٹی جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا کرتی ہے، دانتوں اور مسوڑوں کو تندرست رکھتی ہے، زخموں کو مندمل کرنے میں مدد دیتے ہیں، یعنی کہ درست کرنے میں یا صحیح کرنے میں، جلدی صحیح کرنے میں جو ہے زخموں کو یہ وٹامن سی بہت کام دیتا ہے، خلیوں، سیل اور بافتوں کو جوڑنے میں مدد دیتا ہے، بافتیں یعنی کہ جو آپ کے عضو ہیں، دل کے دل گردے وغیرہ جو ہیں ان کو جوڑنے میں بہت زیادہ مدد دیتا ہے، خون کے سرخ ذرات بنانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ سوال نمبر 17 ہے آگے کہ وٹامن بی کمپلیکس میں شامل 5 وائٹامنز کے نام لکھیں۔ وائٹامن B1 تھیامین، وائٹامن B1 تھیامین، وائٹامن B2 رائبوفلوین، وٹامن B3 نیاسین، وٹامن B6 پائریڈوکن اور وٹامن B12 کوبال امین۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ وائٹامنز کے نام ہیں۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 18 کی طرف۔ مدنی نمکیات کے عمومی کام تحریر کیجیے کہ مدنی نمکیات جو ہیں اس کے کام جو ہیں وہ عموماً طور پر کیا ہوتے ہیں۔ مدنی نمکیات کے کام ہڈیوں اور دانتوں کی صحت و نشوونما اور جسمانی ڈھانچے کی تعمیر ہے، یعنی کہ ہڈیوں اور دانتوں کی جو صحت ہے وہ بہتر ہوتی ہے، یعنی کہ ان کی نشوونما بہتر ہوتی ہے، ان کی وائٹننگ یا ان کا انیمل کہہ سکتے ہیں دانتوں کا، وہ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، اور جسمانی ڈھانچہ جو ہے اس کی تعمیر ہوتی ہے۔ تعمیر سے مراد کہ جسمانی ڈھانچہ، انسانی اسٹرکچر جو ہے اس کو مکمل مضبوط کرتے ہیں اور اس کی گروتھ بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ جسمانی نظاموں میں باقاعدگی پیدا کرنا، دل کی حرکت کو درست رکھنا، خون بننے میں مدد دینا اور خون کو صاف رکھنا، دماغی افعال کو یعنی کہ دماغ کے جتنے کام ہیں یا خاص طور پر دماغ کے جو اعصاب ہیں ان کو وہ درست رکھتی ہے، اور گردوں کے درست افعال میں مدد دینا یعنی کہ گردوں کا کام کرنا جو ہے اس میں بھی مدنی نمکیات ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب آتے ہیں پانی کی اہمیت۔ پانی کی اہمیت پر نوٹ لکھیے۔ یہ غذا کا بنیادی جزو ہے، یعنی کہ آپ کی غذا میں پانی جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے اس کو۔ ہمارے جسم کا سب سے بڑا حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ یہ ہمارے جسم میں بطور خوراک یا سادہ شکل میں داخل ہوتا ہے، یعنی کہ پانی بھی ہمارے جسم میں ایک خوراک وہ ہوتی ہے جو کہ ٹھوس ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے روٹی وغیرہ، چاول، اور ایک خوراک جو ہے وہ پانی بھی ہے جو ایک لیکوڈ کی شکل میں آپ کے اندر جاتا ہے۔ تو ہم اس کو بطور خوراک یا سادہ شکل میں جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے، اور ضرورت کے مطابق ہمارے جسم میں ذخیرہ ہوتا ہے، یعنی کہ جتنا جو ہے وہ ہمارے جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے اتنا ہمارا جسم جو ہے اپنی ضرورت کو پورا کر لیتا ہے، اور باقی جو ہے وہ یورین کی شکل میں اسے ہمارے جسم سے نکال دیتا ہے۔ اس کی کیمیائی علامت H2O ہے، یعنی کہ ہائیڈروجن کی 2 آکسیجن پلس آکسیجن، تو اس کی کیمیائی علامت جو ہے وہ H2O ہے۔ صاف شفاف پانی بے رنگ ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، اور یہی صاف شفاف پانی کی جو ہے وہ نشانیاں ہیں۔ بے بو ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر کوئی بدبو نہیں ہوتی، اور یہ جراثیم و معدنیات سے پاک ہوتا ہے۔ صحت کی تعریف کیجیے۔ صحت و تندرستی سے مراد تمام افراد کی ظاہری حالت، ان کی حرکات و سکنات، ان کے محسوسات اور ان کی اعصابی کیفیت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صحت کیا ہے؟ اصل میں صحت و تندرستی جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص جس کی ظاہری حالت کو دیکھ کر پتہ چل جاتا ہو کہ یہ صحت ہے، یہ صحت مند انسان ہے۔ تو کیسے پتہ چلے گا؟ کہ اس کی حرکات و سکنات، یعنی کہ وہ ایک ایکٹیو جو ہے پرسن ہے، بہت چستی سے کام کرتا ہے، تو اس کے اندر سستی وغیرہ موجود نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی حرکات و سکنات، اس کی محسوسات، اس کی جو سینسز ہیں وہ کیسی ہے، وہ کیسے فیل کرتا ہے، وہ بھی اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی جو ہے وہ اس کے محسوسات میں آتی ہے، اور ان کی اعصابی کیفیت، یعنی کہ اس کے جو پٹھے وغیرہ ہیں یا ان کی جو دماغ کے جو اعصاب ہیں ان کی کیفیت کیا ہے، ان کی حالت کیا ہے، اس کی بات کرنے کے طریقے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک شخص جو ہے اس کی صحت کیسی ہے۔ تو صحت کی جو ڈیفینیشن تھی وہ آپ کو بتائی جا چکی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کوسچن نمبر 21 کی طرف۔ سوال نمبر 21، غذائی معیار کسے کہتے ہیں؟ غذا میں موجود مختلف غذائی اجزاء یعنی کہ منرلز، پروٹینز، وائٹامنز جتنے بھی ہوتے ہیں یہ جسم کی خلیات کی تعمیر و نشوونما یعنی کہ اس کی تعمیر کرتے ہیں، اس کی نشوونما کرنے میں مدد دیتے ہیں، اور خاص طور پر جتنے بھی سیلز جو ہیں، خلیات جو ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی مرمت میں کام آتے ہیں۔ صحت مند غذا حرارت فراہم کرتے ہیں۔ ایسی غذا جو کہ صحت مند ہو تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم کو حرارت فراہم کرتے ہیں، یعنی کہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ حرارت جیسی چیزیں فراہم کرتی ہیں جس سے کہ توانائی پیدا ہوتی ہے، جس سے کہ امیون سسٹم بندے کا بہتر ہوتا ہے، اور قوت مدافعت بھی پیدا کرتی ہے، جس سے انسان اپنے روزمرہ کے معاملات سر انجام دیتا ہے۔ تو انہی حراروں کی وجہ سے، انہی امیون سسٹم کی وجہ سے کہ انسان اپنے روزمرہ کے کام جتنے بھی ہیں ان کو بہتر طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔
اب آتے ہیں اچھی غذائیت کے انسانی صحت پر اثرات. دیکھیے کہ اچھی غذا جو ہے وہ اس کی انسان کی صحت پر کیا اثرات ہیں. تمام ضروری اجزاء غذا کے اندر موجود ہوں. جتنے بھی ضروری اجزاء ہیں وہ سب کے سب، جن میں وائٹامنس ہیں، پروٹینز ہیں، منرلز وغیرہ ہیں، تو یہ جتنے بھی ضروری اجزاء، کاربوہائیڈریٹس، یہ سب ہماری غذا کے اندر موجود ہونے چاہیے. اور اچھی غذا کے انسانی صحت پر اثرات کیا ہوتے ہیں کہ وہ غذا جو ہے اسے زود ہضم ہو، یعنی کہ ایسی غذا استعمال کرنی چاہیے جو آپ کو جلد ہضم ہو سکے. پھر اس کے بعد غذائی مقدار اور حجم کے لحاظ سے متوازن ہو. غذا جتنی بھی آپ کھاتے ہیں اس کی مقدار میں تناسب ہونا چاہیے، اور اس کے حجم یعنی کہ وزن کے لحاظ سے بھی متوازن ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے. کھانا روایتی انداز سے تیار کیا ہو، یعنی کہ جس طرح کے ایک روایتی کھانا جو کہ سادہ کھانا ہمارے گھروں میں عام طریقے سے پکتا ہے اس سے جو ہے وہ تیار کیا جانا چاہیے. تو کلاس یہ تھے ہمارے مختصر سوالات کے جوابات، یہ مکمل کروائے چکے ہیں. یہ باب نمبر 2 تھا آپ کا، غذا اور غذائیت کا تعارف. تو امید ہے کہ آپ یہ 22 سوال جو ہیں مجھ سے سوالات گھر میں کریں گے. اللہ حافظ. کی مناسبت سے دیکھ کر کے آیا وہ کپڑا جو ہے وہ ریشمی ہے یا پھر وہ سوتی ہے. اس کی مناسبت سے اس کی کٹائی اور سلائی کے بارے میں جو ہے وہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کیسے اس کی کٹائی ہوگی اور کس طرح سے ہم اسے سلائی کریں گے، کیونکہ کپڑے مختلف ریشوں سے تیار کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کی کٹائی اور سلائی میں احتیاط ضروری ہے. درج ذیل میں مختلف کپڑوں کی کٹائی اور سلائی کا طریقہ دیا گیا ہے. مطلب کچھ جگہوں پر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کپڑوں کی کٹائی اور اس کی سلائی کا طریقہ بتایا گیا. سلائی کرتے ہوئے ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، جیسے کہ سوتی کپڑوں کی جو ہے وہ کٹائی اور سلائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. جماعتنا ہم لوگ کر رہے ہیں ہوم اکنامکس. مضمون ہے آپ کا ہوم اکنامکس. اس میں ہم آج کریں گے باب نمبر 3، غذا اور خوراک کو سمجھنا. جی کلاس ایک دفعہ پھر سے بتا دوں، باب نمبر 3 غذا اور خوراک کو سمجھنا. اس کا جو ہے وہ کوشچن نمبر 1 لانگ کوشچن جو ہے وہ ہے صفحہ نمبر 63 پر 63. سوال نمبر 1 کیا ہے؟ متوازن اور غیر متوازن غذا میں فرق، یعنی کہ ڈفرینس بٹوین بیلنس اینڈ ان بیلنس ڈائٹ کے متوازن غذا اور غیر متوازن غذا میں کیا فرق ہے. پیج نمبر 63 پہ آپ کا یہ کوشچن ہے. سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں متوازن غذا. یہ جسم کی صحیح نشو و نما کے لیے تمام غذائی اجزاء ایک خاص تناسب میں موجود ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جسم کی صحیح نشو و نما کے لیے جو ایک بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے، اس میں جسم کی صحیح گروتھ کے لیے، صحیح نشو و نما کے لیے اس کے اندر ہر قسم کے غذائی اجزاء جو ہیں وہ ایک خاص مقدار میں، ایک خاص تناسب میں، ایک خاص مقدار میں موجود ہوتے ہیں. نمبر 2، انسان تندرست و توانا رہتا ہے، یعنی کہ خود کو وہ فٹ جو ہے وہ محسوس کرتا ہے اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت ہوتی ہے، یعنی کہ اگر اسے کسی بیماری کا سامنا کرنا بھی پڑ جائے تو وہ اپنی قوت مدافعت سے، اپنی امیونٹی سے جو ہے وہ ان کا سامنا کر سکتا ہے یا ان کا مقابلہ کر سکتا ہے. متوازن غذا جو ہے مطلوبہ کیلوریز کی فراہمی یقینی ہوتی ہے. متوازن غذا جتنی بھی ہوتی ہے اس میں آپ کو جتنی آپ کے جسم کو کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے اس کی فراہمی جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے، اور یہ یقینی بھی ہوتی ہے. اور جسم میں کام کرنے کے لیے مناسب توانائی موجود بھی ہوتی ہے. پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ جسم میں کام کرنے کے لیے ایک خاص قسم کی توانائی بھی ہوتی ہے جو کہ مناسب ہوتی ہے، یعنی کہ جتنی آپ کے جسم کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو ملتی ہے. متوازن غذا قد و قامت اور وزن جسم کی بناوٹ اور عمر کے مطابق ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کا جو قد ہے اور آپ کا جو وزن ہے وہ آپ کا، اور خاص طور پر آپ کی جسم کی بناوٹ وہ آپ کی عمر کے مطابق ہوتی ہے. تو جو لوگ بیلنس ڈائٹ کرتے ہیں، یعنی کہ ان کی ڈائٹ میں جو ان کی خوراک جو ہے وہ بیلنس رکھتی ہے، ان لوگوں کا قد وزن یا پھر ان کی جسم کی بناوٹ ان کی عمر کے مطابق بالکل صحیح ہوتی ہے. خوش وضع اور چمکدار دانت ہوتے ہیں. خوش وضع یعنی کہ دکھنے میں کافی اچھے، اور خاص طور پر ایسے لوگوں کے دانت جو ہیں وہ کافی چمکدار ہوتے ہیں. نظر کی درستگی، ان لوگوں کی آئی سائٹ جو ہے، نظر جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، اور ان کے چہرے کی تر و تازگی جو ہے وہ نمایاں ہوتی ہے. طویل عمری، بڑھاپا دیر سے ظاہر ہوتا ہے. ایسے لوگوں میں عمر جو ہے یعنی کہ طویل عمری، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی عمر کے لحاظ سے بہت چھوٹے ہوتے ہیں لیکن وہ عمر میں بڑے لگتے ہیں، یعنی کہ اپنی اصل ایج سے جو ہے وہ بڑے لگتے ہیں، اصل عمر سے بڑے لگتے ہیں. پھر بڑھاپا جو ہے متوازن غذا کھانے والوں میں بڑی دیر سے آتا ہے، اور بزرگی میں بھی جو ہے یہ صحت مند رہتے ہیں. اگر یہ بوڑھے ہو بھی جائیں تو یہ تب بھی صحت مند ہی ہوتے ہیں، فٹ ہوتے ہیں. اب ہم آتے ہیں غیر متوازن غذا کی طرف. تمام غذائی اجزاء مناسب مقدار میں موجود نہیں ہوتے.
تو جن لوگوں کی ڈائٹ جو ہے وہ ان بیلنس ہوتی ہے، ان کے اندر جتنے بھی غذائی اجزاء ہوتے ہیں ان کی خوراک میں وہ مناسب مقدار میں نہیں ہوتے، جسم کی تمام ضروریات پوری نہ ہونے کے باعث نشو و نما متاثر ہوتی ہے۔ ان کا جو جسم ہے وہ تمام قسم کی ضروریات یعنی کہ تمام قسم کی جو ضروری اجزاء، غذائی اجزاء خاص طور پر ہوتے ہیں، وہ پورے نہ ہونے کے باعث جو ہے ان کی نشو و نما بہت متاثر ہوتی ہے۔ انسان کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے اور مختلف امراض کا شکار بھی ہونے لگتا ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے بہت زیادہ، اور نہ صرف کمزور بلکہ دکھنے میں لاغر بھی لگتا ہے، یعنی کہ اسے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے اور مختلف امراض کا شکار بھی رہنے لگتا ہے۔ جسم کو مطلوبہ کیلوریز فراہم نہیں ہوتی، یعنی کہ کام کرنے کے لیے ہماری کیلوریز جو ہیں وہ فی گھنٹہ کے حساب سے بہت زیادہ خرچ ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے ہمارا کام جو ہے وہ زیادہ بھاری بھرکم ہوتا جائے گا، ہماری کیلوریز بھی اتنی ہی بڑھتی جائیں گی، تو اس کے حساب سے ہمارے جسم کو کیلوریز کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مطلوبہ کیلوریز جتنی جسم کو چاہیے ہوتی ہیں وہ فراہم نہیں ہوتی، جس کے نتیجے میں جسم کام کرنے کے لیے توانائی کم ہو جاتی ہے، سانس پھولنے لگتا ہے اور جلد تھکن محسوس ہوتی ہے۔ سانس جو ہے وہ بہت زیادہ پھولتی ہے اور جسم جو ہے وہ بہت زیادہ تھکان محسوس کرتا ہے۔ مسلسل استعمال سے وزن کی کمی ہو جاتی ہے۔ مسلسل استعمال سے یعنی کہ غیر متوازن غذا اگر آپ مسلسل استعمال کرتے ہیں تو آپ کا جو وزن ہے اس میں بہت زیادہ کمی ہونے لگتی ہے، بھوک نہیں لگتی۔ بھوک جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہیں انہیں بہت کم لگتی ہے، اور جسم پر مختلف غذائی اجزاء کی کمی کے اثرات بھی نمایاں ہوتے ہیں، یعنی کہ بڑھاپا جو ہے ان لوگوں کی جسم سے کافی زیادہ نمایاں ہوتا ہے، ان کے چہروں سے نمایاں ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو ہے ان کا جو ہے جسم لاغر اور کمزور ہوتا ہے، بڑھاپا جلد آ جاتا ہے، نیند نہیں آتی۔ تو اس طرح کے لوگ جو کہ ایک بیلنس ڈائٹ نہیں لیتے، ان لوگوں کے اوپر بڑھاپا جو ہے وہ بہت جلدی آتا ہے، انہیں نیند نہیں آتی اور شرح مواد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کلاس کوسچن نمبر 1 جو ہے یہ آپ کو کروا دیا گیا ہے، اور اب کہتے ہیں کوسچن نمبر 2۔ نیند نہیں آتی اور شرح مواد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کلاس کوسچن نمبر 1 جو ہے یہ آپ کو کروا کوسچن نمبر 2 میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کلاس کوسچن نمبر 1 جو ہے کوسچن نمبر 2 میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کلاس کوسچن نمبر 1 جو ہے کوسچن نمبر 2 میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کلاس کوسچن نمبر 1 جو ہے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو کلاس کوسچن نمبر 1 جو ہے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 1 جو ہے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 1 جو ہے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 1 جو ہے 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 کوسچن نمبر 1 جو ہے
वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।